رجال کشی اٹھائیں یہ کتاب، اس کتاب میں ملے گا جب حضرت علی اور معاویہ کی آپس میں بیچ کے لڑانے والوں کی وجہ سے لڑائی ہوئی. الفاظ پر غور کریں، بیچ کے لڑانے والوں کی وجہ سے لڑائی ہوئی. بعد میں معاویہ شام میں بیٹھ گئے رضی اللہ عنہ، علی یہاں پر ہو گئے. علی رضی اللہ عنہ نے جو زندگی گزاری ہے، نہایتی خلافت، نہایتی ایک سخت حالات کو مقابلہ انہوں نے کیا ہے. علی ان کے جیسا کوئی نہیں کر سکتا. کیا ہوا؟ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تو ان کی جگہ حسن آ گئے رضی اللہ عنہ. حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور معاویہ آمنا سامنا ہوا. یہ حسن رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہے، وہ اہل بیت میں سے جن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ میرا بیٹا حسن، یہ میرا بیٹا حسن، اس کی وجہ سے اللہ دو مسلمان گروہوں کے درمیان صلح فرمائے گا. نوجوان الفاظ پر غور کر رہے ہیں، اللہ دو مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا. اللہ کے نبی نے معاویہ کو بھی مسلمان کہا، علی کو بھی مسلمان کہا. اب جو اس کا انکار کرے گا وہ اللہ کے نبی کا انکار کرے گا. اس بات کو بھی ایک طرف رکھے، حدیث ہے، ہم نے مان لی حدیث ہے. آئے آپ کی رجال کشی میں آپ کو دکھاتے ہیں، کتاب میں، آپ کی کتاب میں، ہماری کتاب نہیں ہے، اسی میں لکھا ہے کہ جب حسن رضی اللہ عنہ اٹھے اور مجلس میں بیٹھ گئے اور انہوں نے ارادہ کیا کہ حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کرے، تو مجلس میں بیٹھے ہوئے ان کے ایک، آپ کو یہ بھی بتا دوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیوی اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا، حضرت ابوبکر صدیق کی بیوی اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا، ان سے ایک بیٹا تھا محمد بن ابی بکر. جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فوت ہو گئے، اسی کی شادی حضرت علی سے ہوئی ہے. اسی اسماء بنت عمیس کی شادی علی سے ہوئی ہے، جن سے اولاد پیدا ہوئی ہے. یہ آپس میں رہتے تھے. اس بھائی کی قدر ایسی ہی تھی حضرت حسن و حسین کے ہاں جس طرح ایک دوسرے کی قدر تھی. اور بیٹا کس کا ہے؟ ابوبکر صدیق کا ہے. تو کتاب ان کی ہے، لکھا ہوا ہے کہ جب صلح کے لیے آئے تو حضرت حسین بیٹھے ہوئے ہیں. ایک ان کا خاص ان کے ساتھ رہتے تھے، قیس، جو ان کے سیکورٹی گارڈ بھی تھے، زبردست قسم کے کمانڈر تھے. قیس یہ سعد رضی اللہ عنہ کے بیٹے کے جو ہے بیٹا ہے. قیس بن سعد بن عبادہ، حضرت عبادہ تھا، قیس بن سعد بن عبادہ، یہ بیٹھے ہوئے ہیں. جب حضرت حسن اٹھے اور جا کر بیعت کی، کس کے ہاتھ پہ؟ معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ. یہ ہم نہیں کہہ رہے، ہماری کتاب میں الگ لکھا ہوا ہے، ان کی کتاب میں. جب بیعت کی حضرت حسن نے تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں. اتنے میں قیس نے حضرت حسین کو کہا میں بھی بیعت کروں ان سے؟ میں تو نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے نہیں کرتا کہ یہ تو پوری زندگی ہمارے امام سے لڑتے رہے ہیں، علی رضی اللہ عنہ سے، ان کی تو آپس میں بنتی نہیں تھی، میں کیوں بیعت کروں؟ حالانکہ ایک بات عرض کروں، جب حضرت معاویہ کے خلاف روم سے پیغام آیا تو اس وقت حضرت معاویہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے او کتے، روم کو بکو، تم علی کے خلاف بات کر رہے ہو، یاد رکھنا ہماری آپس کی لڑائی ایسی نہیں ہے کہ تم اٹھ کھڑے ہوں گے اور میں تمہیں اپنے بھائی کی طرف ایک قدم بڑھانے بھی نہیں دوں گا. یہ کس نے کہا؟ معاویہ. علی معاویہ بھائی ہے، بیچ کی قوم کہاں سے آئی ہے؟ انہوں نے کہا میں صلح کر لوں. انہوں نے کہا، حضرت حسن کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا حسین تعال، اے حسین کھڑے ہو جاؤ، آ جاؤ، صلح کر لو. صلح کر لیا. حضرت حسن نے غلطی کی ہے، حضرت معاویہ کے آپ پہ بیعت کر کے صلح کر کے غلطی کی ہے. اگر تم کہتے ہو کہ یہ غلط کیا ہے تو تمہارا عقیدہ تو یہ ہے کہ حضرت حسن و حسین معصوم ہے، معصوموں سے تو غلطیاں ہوتی نہیں ہیں. سمجھ آ گئی بات؟
اگر تم کہتے ہو کہ غلط کیا ہے تو حسن و حسین تو معصوم ہے، معصوم سے تو غلطیاں ہوتی نہیں ہے، پھر کیسے غلط کر دیا؟ اور اگر تم کہتے ہو ٹھیک کیا ہے تو پھر جس کو حسن نے تسلیم کیا اس کو تم بھی تسلیم کرو۔ پھر حسین نے جب بیعت کی، قیس کھڑے تھے، وہ اٹھ نہیں تھے، کمانڈر جو تھے، دلیر جو تھے، حضرت حسین حضرت حسن غضبناک سے ہوئے، کھڑے ہو جاؤ یا قم یا قیس، تعال، آ جاؤ، صلح کر لو اس سے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ صلح صرف حضرت حسن کی کرامت نہیں تھی، بلکہ یہ میرے نبی کا معجزہ تھا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پہلے یہ بتا دیا تھا کہ اللہ اس بیٹے کے ہاتھ سے دو مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ اللہ نے اپنے نبی کی وہ بات پوری کرنی تھی، جو بات میرے نبی کی زبان سے نکلی ہے اللہ نے وہ پوری کی ہے۔ سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ حضور کے مقابلے میں کھڑا ہو گئے، غار سور پر گھوڑے پر سوار ہیں، سامنے دیکھا ابو بکر صدیق اور حضور نظر آ گئے، چھپے ہوئے تھے دونوں، روپوش تھے۔ جب ان نے دیکھا گھوڑے کے پاؤں زمین میں دس گئے، کہنے لگے اللہ اے محمد مجھے بچا دو، میں تمہیں کچھ نہیں کہتا، میں کسی کو نہیں بتاتا۔ حضور علیہ السلام نے دعا کی، اٹھ گئے، پھر دوبارہ یہ غلط نہیں کی، پھر دس گئے، پھر اٹھے تو حضور نے فرمایا اے سراقہ یاد رکھنا وہ دن بڑا عجیب دن ہوگا جب اللہ تمہارے ہاتھ میں قیس و کسریٰ کے کنگن پہنائے گا، قیس و کسریٰ کے کنگن پہنائے گا۔ حضرت عمر کا دور آیا، کسریٰ جو ہے وہ کسریٰ جو ہے فتح ہو گئے، مال آ گیا، اتنا سارا سونا پڑا ہوا تھا۔ حضرت علی نے سارا چاند بین مار، فرمایا دوبارہ تلاشی لو، دوبارہ تلاشی، کیوں؟ مجھے کنگن نظر نہیں آ رہے ہیں، مجھے کنگن چاہیے۔ دیکھا تو سونے کے کنگن برآمد ہوئے، کہنے لگے بلاؤ کہاں ہے سراقہ بن مالک، وہ تو بیمار ہے، بلاؤ ان کو۔ جب بلایا گیا تو وہ کنگن ان کو پہنائے اور کہا آج میرے نبی کی بات سچی ثابت ہو گئی۔